راستے میں جمعہ ادا کیا، اب بھی اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ قبا اور مسجد نبوی کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 4-4.5 کلومیٹر۔ جمعے کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعہ اپنے سے پہلے جمعے کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حکایت پڑھی میں نے، بعض اوقات حکایتوں سے مسئلے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین قلجوبی، کئی دفعہ میں نے ان کے حوالے دیا، ہمارے درس نظامی میں یہ عربی لٹریچر کی کتاب ہے، ادبیات کی، لیکن اس میں بڑی خوبصورت حکایتیں اور واقعات۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کریم علیہ السلام گئے، اس سے ملتا جلتا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ تو حضور کریم علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے جنگل سے، تو ایک ہرن جو ہے وہ شکاری نے جال لگایا تھا، اس میں پھنسا ہوا، بلکہ پھنسی ہوئی ہے ہرن۔ تو آپ جب اس کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ گئے، اس نے کہا حضور میرے 2 بچے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، کھول دیں تو ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ سنیے کہ نہیں یہ بات؟ اب سنیں، اس پہ چھوٹی سی بات، یہ میں نے حوالہ دیا علامہ شہاب الدین قلجوبی کو، مجھے اگر آپ کھول دیں تو میں ان کو دودھ پلا کے آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو واپس آئے گا؟ اس نے کہا اگر میں واپس نہ آؤں میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو جمعے کے دن غسل نہیں کرتے۔ آپ نے کھول دیا اور کھڑے ہو گئے۔ وہ چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد اپنے بچوں سمیت آ گئی۔ وہ جال ایک یہودی نے لگایا، جب وہ ادھر چلی گئی پیچھے سے وہ آیا تو اس نے جال دیکھا کہ جال خالی ہوتا کہ جی میں نے جال لگایا تھا۔ حضور نے فرمایا ہرن اس میں پھنسا تھا، ہرن پھنسی تھی، لیکن وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، اس کے لیے جال سے نکل کر کوئی واپس آتا ہے؟ اس حضور نے فرمایا کہ اس نے محمد سے وعدہ کیا ہے۔ وہ بھی انتظار کرنے لگے، جب وہ کچھ دیر کے بعد بچوں کو لے کے آئی نا، جس طرح حضور نے اسے جال سے آزاد کیا، اسی طرح یہ بھی کفر کے جال سے آزاد ہو گیا۔ کہنے لگا آپ سچے ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے بھی دین میں داخل کریں۔ حضور کریم علیہ السلام کی سورہ توبہ کی آخر میں 5 صفات بیان کی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ لیکن وہ آیت پچھلی جس میں 5 صفات آپ کی شانیں بیان کی، نمبر 1 من انفسکم، تمہیں میں سے، جن سے نہیں، جن سے ملک اور فرشتے سے نہیں، جن سے انسان سے۔ بڑا زبردست شعر میں آپ کو پیش کروں۔ شعور انسانیت، شعور
انسانیت تو ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا۔ لیکن اس بشریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ساڑھے نالوں سے وہ بے وقوفی اور جہالت ہے، اس کو بھی اس نے بیان کیا۔ اس نے کہا تو رینگتا ہے فرش پر، وہ سڑیا شاعر سی ہے، وہ تو چل رہا ہے فرش پر، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تو رینگتا ہے فرش پر۔ کسی کا اگر یہ خیال ہو کہ ہماری طرح تھے نا، یعنی نعوذ باللہ برابری میں، تو اس کو اس نے کہا تو رینگتا ہے فرش پر، ان کی گزر ہے عرش پر، خود ہی تو انصاف کر، وہ بشر کہ تو بشر۔ بشری پیکر میں اولاد آدم سے انسانیت کی جن سے رب نے حضور کو بھیج کر انسانیت پر احسان فرمایا۔ سورہ انعام میں ہے کہ اگر میں فرشتہ رسول بھیجتا تو تم کس طرح اس کی اطاعت کرتے، پھر تم شبہ میں پڑ جاؤ، اطاعت کیسے کرتے؟ اچھا فرشتے نہ کھائیں نہ پیئیں، نہ بیوی نہ بچے، تسبیحات تحلیلات عبادتیں باتیں مطلب مر جائے، اسی نے فرمایا من انفسکم۔ لائٹ کی وجہ سے رات کو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی، ایک ہستی کا میں نے ذکر کرنا تھا، اس وقت میرے ذہن میں آ گئی، ایک بات تمہیں پیش کرتا ہوں، ایسی نام صرف برکت کے لیے۔ صحابہ کرام جب حضور سے کوئی بات منوانا چاہتے تھے، منوانا چاہتے تھے، اس طرح نہیں، منوانا چاہتے تھے، جب صحابہ حضور سے کوئی گزارش منظور کروانا چاہتے تھے، اور شرطی کے ساتھ منظور کروانا چاہتے تھے جب، تو وہ کس کو حضور کے سامنے سفارشی پیش کرتے؟ وہ سیدہ طیبہ خاتون جنت کو حضور کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر پیش کرتے، چونکہ حضور ان کی بات نہیں ٹالتے۔ یہ آپ بولیں کہ اس طرح بات ایسی ہوتی ہیں، باتیں ایسی دماغ میں چل رہی نا، خیال آ رہا ہے، یہ گلدستہ بنا ہوا نا، مختلف پھول ہیں، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے۔ اس کی تفسیر جو حضرت خاتون جنت نے بیان کی ایک، اور حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے اس آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی۔ ایک تو وہ ہے جو میں بیان کر چکا، من انفسکم، انفس فے کی پیش کے ساتھ نفس کی جمع ہے، نفس جانے، انفس تمہاری جانوں میں سے، تمہیں میں سے، تم انسانوں میں سے۔ لیکن ان دو نے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کی، انہوں نے فے کی زبر کے ساتھ اس کو پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ان فے کی پیش کے ساتھ ہے نفس کی جمع، اور فے کی زبر کے ساتھ معنی ہے اللہ نے تم میں نفیس ترین رسول کو بھیجا۔ انفس نفیس ترین ہستی کو جس نے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، اور اس اشرف المخلوق، اشرف اور افضل رسول کو تم میں بھیجا ہے، یعنی تمام انسانوں میں حسب اور نسب و اصل اور نسل کے اعتبار سے جو سب سے بڑی ہستی تھی، رب نے غلامان مصطفیٰ کو عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں ہر کرن
زمانہ، ہر قرن میں بنو آدم کے بہترین لوگوں میں مبعوث کیا گیا ہوں، حتیٰ کہ جس قرن میں میں ہوں۔ حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو فضیلت دی، اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو فضیلت دی، بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، قریش میں سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد کو فضیلت عطا فرمائی۔ محمد میں نے تشریح میں پڑھا، مجھے عطا دی۔ تو اس آیت مبارکہ میں رسول پاک علیہ السلام کی 5 صفات کو رب نے بیان کیا۔ پہلی، تم ہی میں سے آئے، انہیں تمہارے احساسات کا احساس ہے، تمہاری ضروریات کا احساس ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں بڑا گراں گزرتا ہے، جب تم تکلیف میں نہ پڑو۔ باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا رحم دل نہیں ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے اتنی شفیق نہیں ہے جتنے رسول اپنی امت کے لیے شفیق ہیں۔ فار ایگزامپل، جسٹ فار ایگزامپل، مجھے بتائیں آج تک کس کے ماں باپ نے اس کو کہا ہو کہ پتر ہمیشہ جوتا چیک کر کے پہن؟ اللہ وہ کتنے شفیق ہیں، یہ اندھیرے میں باہر نہ چلے جانا، اے پتر روڈ تیار نہ کراس کرنا، اے فلانا کرنا، اے فلانا کرنا، اے فلانا کرنا، لیکن اتنی چھوٹی سی بات۔ یہ بھی میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اس لیے رب نے ان کا اسوہ لازم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ۔ یہ فرض اس لیے قرار دیا اسوہ کہ بس محبوب کو دیکھتے جاؤ اور کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وہاں بھی میرا خطاب اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہی ہو گیا، روزے کے باوجود۔ آپ کو پتہ ہے میں روزے کے بغیر پانی کے میں خطاب نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ بس ہمت اور اسی کی طرف سے سب کچھ عطا ہو۔ اللہ کرے یہ جتنے دن یہ بھی عزت اور آبرو کے ساتھ گزر جائیں، شفقت اور محبت کے ساتھ۔ ذرا غور فرمائیں، اسی طرح ذرا ذوق شوق سے بیٹھتے ہیں نا، پھر میرا یہ حوصلہ بڑھتا ہے، ورنہ لگے سارے روزہ رکھے سوائے ایک دن جڑا بول رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے بھی رکھا ہوا تھا، کہ شکر ہے۔ سفر میں نے اس دوران بہت سفر کیے کراچی تک، لیکن اس کی توفیق سے روزہ اللہ نے پورا کیا، اس لیے ماشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو میں اگلی بات کرنے لگا، ہر ادا کو میرے پیغمبر اور میرے رسول کی ہر ادا کو اپناؤ۔ اور صحابہ نے کیسے اپنایا؟ اچھا چلو جوتا چیک کر کے پہننے، میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں، کھلا چپل ہو اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، نظر آ رہا ہے، لیکن جو جوتا ہو جس میں چیز خفیہ ہو اس کو چیک کریں، یہ کسی سے پوچھیں، میرے ساتھ سفر میں آگے پیچھے دوستوں سب سے پوچھیں، چھوٹی سی سنت اس کو ضرور اپنائیں۔ اتنی شفقت کہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے، ابھی پچھلے دنوں رمضان مبارک سے پہلے، تو ہم ایک جگہ رکے، وہاں ہم نے چائے پی، ایک ہمارے دوست تھے ان کے پاس، وہ مجھے نہیں پتا چلا، وہ دور حال تھا، ان کے آفس میں ہم نے چائے پی، بچہ ان کے جو ہے نا وہ طالب علم جو تھے وہ کپ وغیرہ کانچ کی پیالیاں لے کے آئے، تو کوئی آواز آئی، ہم تو دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو چائے پی کے واپس آئے تو لڑکے نے جوتا پہن لیا، جوتا صاف ستھرا رکھا ہوا پہنا، تو باہر نکلے، پہن کے باہر نکلے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، جو مجھے کہنے لگا کہ اس میں کوئی جوتے میں کوئی چیز ہے، دیکھا تو پیر پہ زخم ہو گئی، وہ کانچ وہ برتن جو ٹوٹا نا اس وجہ سے، تو بڑی بڑی کرچیں اس نے اٹھا لی، لیکن چھوٹی اس کے اندر رہ گئی۔ میں نے کہا آج پتا چلا کہ حضور نے کیوں کہا کہ چیک کر کے پہن۔ 1500 سال پہلے بھی
مشقت بھی مصطفیٰ کو گوارا نہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو ریزن ہے نا, ریزن سمجھتے ہیں, وجہ, اس میں تو وجہ ہے نا کہ آپ اس طرح کریں. لیکن صحابہ کرام وجہ کے بغیر بھی, یہ اس سے بھی اوپر والی بات, حضور کے عمل کو اپناتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں سواری پہ بیٹھے اور پک ڈنڈی ہے, کچا رستہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, پتھر چٹانیں راستے پہ نکلی ہوئی ہیں. تو آپ جب گئے, ایک چٹان کا کونا راستے کی طرف نکلا ہوا ہے, سب اس سے کترا کے جا رہے ہیں. ابن عمر گئے تو ٹکرا کے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی ران, گھوڑا نزدیک کیا اور اپنی ران اس چٹان کے ساتھ ٹکرا دی. اپنی ران, قافلہ رک گیا. بڑی شان تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی بڑی شفقت تھی ان پر, بہت ذہین تھے. ہمارے قبلہ کو بھی ذہین آدمی پسند, حضور کو کتنے پسند ہو, جو حضور کی صحبت میں ہوتے وہ کتنے شان والے ہو. بہت ذہین تھے, نوجوان تھے لیکن زبردست انٹیلیجنٹ آدمی. میں ایسی ایک بات کر رہا ہوں چھوٹی سی ان کو سمجھانے کے لیے, ان کی بات سمجھانے کے لیے. ایک دفعہ حضور نے کوئی مسئلہ بیان کیا, کوئی سوال کیا, تو سب بزرگ بیٹھے ہوئے, تجھے بھی بیٹھے ہوئے, لڑکے سے. یہ کہتے کہ مجھے پتا تھا کہ اس کا کیا جواب ہے, میں بولا نہیں. تو بعد میں نے جب حضور نے بیان کیا تو کہنے لگے حضور میرے ذہن میں بھی یہی جواب آیا تھا, لیکن میں بولنا چاہیے تھا. تو حضور انکریج بھی کرتے تھے کہ حوصلہ افزائی ہو. بہت حضور سے محبت کرتے تھے. ہر صحابی حضور سے دل و جان سے محبت کرتا تھا. اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بہت پہاڑ جیسا سونا بھی خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے, اس کے جو کا مقابلہ تمہارا سونا نہیں کرتا. اپنا ران ٹکرا دی, قافلہ رک گیا. سب کہنے لگے حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ عبداللہ بن عمر سے, حضرت سب بچ کے جا رہے ہیں, اپنے گھٹنا اپنا ران ٹکرا دی چٹان سے, قافلہ رک گیا, آپ نے تکلیف محسوس کی, یہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر کہنے لگے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک دفعہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ اسی جگہ سے گزرے تھے, حضور کی ران اس چٹان سے ٹکرا گئی تھی, میں اپنے سونے کی یاد تازہ کر رہا ہوں. جس دن میرے امت کے جوانوں کو, میرے محبوب کی امت کے جوانوں کو, غلامان مصطفیٰ کو یہ شعور آ گیا کہ ہماری زندگی مصطفیٰ کی سیرت میں ہے, ہماری حیات مصطفیٰ کے اسوہ میں ہے, ہماری بقا مصطفیٰ کی سیرت میں ہے, ہماری یہ زندگی اور وہ زندگی عالم اسلام ہو جو عالم کفر ہو, عزتیں سب کی مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ وابستہ ہے. جس دن یہ شعور آ گیا, نہ کوئی چور لوٹ سکتا ہے, نہ کوئی اندرونی لوٹ سکتا ہے, نہ کوئی بیرونی لوٹ سکتا ہے, نہ کوئی دشمن لوٹ سکتا ہے, نہ کوئی کافر لوٹ سکتا ہے, نہ کوئی بدماش لوٹ سکتا ہے. جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے, دنیا بھی اس کی ہے, آخرت بھی اس کی. اپنے آپ کو بدلنا ہے. انٹرنل چینج فرسٹ, اپنی تبدیلی, اندر کی تبدیلی, اپنی تبدیلی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بات کر کے میں آخری بات بیان کروں. عزیز علیہ ما عنتم, گل سنو, اس دن بھی میں نے ایک بات بیان کی تھی, وقت کے دامن میں تنگی ہے, گنجائش نہیں ہے. تراویح سنت موقدہ ہے جی, یہ ضروری ہے جی یا نفلی ہے؟ علامہ صاحب یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟
یعنی جان چھڑانے کے لیے کہ اگر موقع نہیں ہے تو چلو پھر ٹھیک ہے، پھر تسی پھر پڑھو. نہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا حضور پر گراں گزرتا ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک رات مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. یہ مسجد ہے، یہ سامنے دروازہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، مسجد ہے حضور کی، یہ منبر ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ سامنے دروازہ ہے، یہ آپ کا گھر ہے نا. ہائے ہائے، اس کو کہا تھا حضرت اعلیٰ نے، حجرے تھی مسجد آؤ بھلن، توری دید کے کارن سارے سکن، تو جگ راہ اکھیاں دا فرش کرن، کی جن و ملک ہونا بریاں. تو فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھی. فرماتی ہیں لوگوں نے بھی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، پھر دوسری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی، تو بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے. ان کو بیان کیا کوئی رات کو ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، جمع ہو گئے، آپ کی ابتدا کی. پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. پھر صبح کو آپ نے فرمایا، وہ انتظار کرتے رہے، حضور تشریف نہیں لائے. پھر صبح کو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم نے جو کیا، لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی، پھر تم اس کو پڑھ نہیں سکو گے. اچھا مجھے بتائیں آپ سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل، سنت واجب یہ ہے یہ نہیں ہے، اس سے بڑی بات بھی کوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس واسطے نہیں آیا کہ یہ تم پر فرض ہو جائے گی. اتنی اہمیت والی ہے، لیکن آیا اس لیے نہیں کہ تم طاقت نہیں رکھ سکو گے. لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر امت کا مشقت میں پڑھنا گراں نہ ہوتا مجھ پر، میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک فرض قرار دیتا. کتنی شفقت ہے. اسی شفقت میں سے یہ جمعۃ الوداع بھی، اسی شفقت میں سے یہ رمضان بھی کہ جس نے قیام رمضان میں، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. جس نے رمضان کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس سے بڑھ کر بھی کوئی شفقت ہوگی؟ ایک ڈاکٹر نے برطانیہ میں جب اس نے اسلام کو ریسرچ کیا نا کہ زکات دیں، چلو جس سے اکانومی اچھی ہو جاتی ہے جی، نماز پڑھنے سے سیکورٹی پیدا ہوتی ہے، بندہ منہ ہاتھ ہوتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے نا. ریزن 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 ریزن. تو اس نے کہا واٹ از دا ریزن آف فاسٹنگ، روزے کا کیا راز ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں کھانا پڑتا. اس نے پریکٹیکل 12 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ایک مہینہ جب اس نے روزہ رکھا، اس کے بعد اس نے کمنٹ کیا، اس نے کہا میری ڈائجیشن کی کتنی پرابلم تھی وداؤٹ اینی میڈیکیشن، صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ بھی نیت کے ساتھ نہیں، وہ میری دور ہو گئی ہے. تو اب یہ وجود، اس برکت خود انسان کو ہی مل رہی ہے، لیکن شفقت مصطفیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. جمعۃ الوداع کو میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیغام چھوٹا سا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا دوں، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث لکھتے ہیں، حدیث نمبر 9665. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سبعۃ
یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہو. سایہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ بولوں اگر آپ کی خاموشی تک پہنچ جائے. سایہ، اللہ کا سایہ، اس نے جو حبیب بنایا اس کا سایہ نہیں تو پھر اس کا سایہ کیسے ہوگا؟ سایہ سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں سایہ رحمت. یہ بیٹا ہے جی، اپنی سائے میں رکھے اس کو، کچھ سیکھ جائے آپ سے. تو نے کہا چل پتر توپتے میں کھلوا تو تو میرے سائے تے کھلو. یہ مطلب نہیں ہوتا. عقل اور شعور والوں کے ساتھ کلام ہوتا ہے نا. جس دن اللہ کے سایہ رحمت، سایہ شفقت، سایہ عاطفت کے سوا کوئی سایہ نہیں، یعنی اسی کی پناہ ہوگی. 7 آدمی ہوں گے، گنتے جائیے گا. الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا. وشاب نشا بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. جوانی. شیخ سعدی نے زبردست تبصرہ کیا اور زبردست سخت شعر لکھا. شکر ہے کہ آج کے ہمارے زمانے میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، کسی کو آتا ہی نہیں ہے. شکر ہے اتنا سخت شعر لکھا. کیا ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. اے میری امت، اے میرے محبوب کی امت اور میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی کو مصطفیٰ کریم کے اس ارشاد میں اس طرح ڈھال دو کہ قیامت کے دن حضور فخر کریں، یہ دیکھو میرے کلمے پڑھنے والے جوانوں کی جوانی کیسی ہے. تمہیں کوئی نغمت اپنی طرف راغب نہ کر سکے، کوئی چیز بدی کی تمہیں اٹریکٹ نہ کر سکے. اور اگر بدی آگے آگے اس کے لیے اسپیشل اسی میں ایک علیحدہ لفظ ہے، جوانی میں عبادت، جوانی میں عبادت. دوسرا اور تیسرا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. ہم نے تو کسی کا دل بھی مسجد میں اٹکا ہوا نہیں دیکھا. پنکھے اٹک رہے، فانوس لٹکا ہوا ہے، مسجد میں لٹکا ہوا. معلق مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، باہر چلا گیا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، مکینک کے کام کر رہا ہے، ریڈی والا ہے، اپنی روزگار میں لگا ہوا ہے، دفتر والا قلم کاغذ کے ساتھ ہے، دوسرا اپنا ہے، دوسرا اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اور وہ سارے دن کا دن اگر مسجد میں ہے، یار کتنا ٹائم رہ گیا اثر تک، اثر پڑھ کے گئے بھائی کتنا ٹائم رہ گیا مغرب تک. جسم باہر ہے، دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ عز وجل اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ. 2 آدمی وہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں، جمع ہو اسی کی محبت پر، جدا ہو اسی کی محبت پر. اللہ کے لیے محبت کتنی بڑی چیز ہے. 4 نمبر 5 ورجل تصدق بصدقۃ اخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ شخص جو اتنا خفیہ صدقہ کرے کہ اس کا دایاں صدقہ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کس نے کیا صدقہ کیا ہے. 5 اور نمبر 6 اللہ اوہو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ شخص جو اکیلا بیٹھا ہو اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے.
اللہ فرماتا ہے میں تجھے حشر کی گرمی میں نہیں رکھوں گا، اپنی شفقت کے سائے میں رکھوں گا۔ اور آخری بات جمعۃ الوداع میں آنے والوں فرمایا وَرَجُلٌ دعت ہو امرأۃ ذات منصب وجمال الی نفسها قال انا اخاف اللہ، کوئی جمال والی اور منصب والی عہدے والی عورت اسے دعوت گناہ دے، وہ آگے سے یہ نہیں کہ اس سے ایڈز ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے، ڈمکانا ہو جاتا ہے، نہیں، وہ ایک لفظ آگے سے بولتا ہے، وہ کہتے ہیں انا اخاف اللہ، تو یہ کہہ رہی ہے لیکن میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سب دھوپ میں ہوں گے، میری رضا کے لیے ڈرنے والا یہ میرے سایہ رحمت میں ہوگا۔ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو تو نہ جی جیسے تھے، نہیں، ایسے نہیں، اس کی شفقت اور اس کی رحمت ہو تاکہ زندگی بدل جائے، شب و روز بدل جائیں۔ مسجدیں رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح اگر آپ 1 سال کے لیے بھر دیں، مجھ سے دونوں انگوٹھے لگوا دیں، آپ کے اوپر رب کی رحمت زمین سے نکلے گی، آسمان سے برسے گی۔ یہ شفقت ہے، اس کو قابو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ